حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں کا کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1266۔ ابو النعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو عوانہ نے خبر دی، انہیں ابو بشر جعفر نے، انہیں سعید بن جبیر نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ، نہ ان کے سر کو ڈھکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1267۔ مستد نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے، ان سے عمر اور ایوب نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی، اور عمر نے یوں کہا کہ اونٹنی نے اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، 2 کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ، نہ سر ڈھکو، کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کہا یعنی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اور عمر نے اپنی روایت میں ملبی کی بجائے ملبیہ کا لفظ نقل کیا، یعنی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1268۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض غیت و مروت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1269۔ مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب الدہن اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1270۔